على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين للمتقين صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم. آج ہم سورہ بقرہ کے طرف فضائل کا ذکر کریں گے. سورہ بقرہ پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت اور قائد جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اسی طرح سورہ بقرہ قرآن پاک کے لیے یہ قرآن پاک کا کوہان ہے. شارحین کہتے ہیں اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کوہان اونٹ کی شان ہے اسی طرح سورہ بقرہ قرآن مجید کی شان ہے. یہ اس کا حسن ہے. سورہ بقرہ کو بقرہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے بقرہ کا ایک واقعہ بیان کیا. بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور ویسے تو سورہ بقرہ کے اندر بے شمار مسائل ہیں. اس کے اندر معاشیات کے حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے ہر قسم کے مسائل اللہ پاک نے ایمان سے لے کر دینی اور دنیاوی دونوں حوالے سے، اخروی حوالے سے اللہ پاک نے اس میں مسائل کا ذکر کیا ہے. بڑی جامع صورت ہے لیکن اس کو سورہ بقرہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر جو بقرہ کا گائے کا واقعہ بیان کیا ہے وہ کسی اور صورت کے اندر. اس وجہ سے سورت کا نام بقرہ رکھا گیا. اور اسی طرح جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے نام ان کے اندر موجود واقعات کی نسبت کی وجہ سے، کسی مضمون کی نسبت کی وجہ سے ان کا نام رکھا جاتا ہے. اسی طرح آل عمران ہے، ان کے اندر آل عمران کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران. اسی طرح سورہ نساء ہے اور سورہ توبہ ہے اور جتنی صورتیں ہیں، سورہ مائدہ ہو گئی، سورہ انعام ہو گئی، یہ ساری صورتیں اسی تسلسل کے لیے ہر صورت کے اندر اس کے اندر موجود مضمون کی نسبت سے صورت کا نام رکھا جاتا ہے. سورہ بقرہ کا نام بقرہ اور پھر یہ صورت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس صورت کی 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ صورت 84ویں ہے. اس صورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو فضائل بیان کیے ہیں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، ان میں سے یہ ہے کہ اس صورت کے جو شخص بھی اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے شیطان اس گھر سے 3 دن تک اس گھر سے دور رہتا ہے. اور جو شخص رات کو تلاوت کرتا ہے اس شیطان ان کے گھر کے 3 راتوں تک اس گھر سے دور رہتا ہے. پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کی شفاعت کرنے والا ہوگا. زہراوین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گی یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی. سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا ترک کرنا حسرت ہے اور بدکار لوگ اس کو پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے.
سورہ بقرہ کے فضائل میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے. یہ روایت تفسیر در منصور کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا ترجمہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. انہوں نے ایک روایت بیان کی کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا. اس شخص نے اپنے ہمسائے کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس سے قصاص لیا گیا. اگلے دن اس کو بدلے میں قتل کر دیا گیا. اس کے بعد جب اس کو دفنایا گیا تو سب لوگوں نے دیکھا کہ اس کی قبر سے صورتیں نکل رہی ہیں. قرآن مجید کی ساری صورتیں نکل گئیں، لیکن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران نہیں نکلی. یہاں تک کہ جمعہ کا دن آ گیا اور وہ عذاب الہی سے محفوظ رہا، عذاب قبر. سورہ بقرہ کے حوالے سے یہ ایک روایت ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ اس طرح پڑھے، روزانہ اس کی 10 آیات پڑھے، 10 آیات، اللہ پاک جس نے قتل کیا تھا، قاتل روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا. اس نے بندہ مار دیا. جب اس کو جواباً مار دیا گیا نا، قتل میں قصاص میں اس کو قتل کر دیا گیا قاضی نے، یا اس کو مار دیا گیا، تو وہ قبر کے اندر سے ظاہر اس کو عذاب قبر ہونا تھا، قتل کی سزا ملنی تھی. اس وجہ سے اس شخص کے ساتھ ہوا یہ کہ ساری صورتیں نکل گئی ہیں لیکن سورہ بقرہ اور آل عمران نہیں نکلی، اور یہ اس کی حفاظت کرتی رہی. اتنی اس کے اندر فضیلت ہے، اور اس کی 10 آیتیں جو ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے. وہ 10 آیتیں جو شخص بھی پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے. اور حضرت اس کے حوالے سے روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش رحمی سے قرآن مجید پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا. اس وقت میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور میرا بیٹا یحییٰ میرے قریب لیٹا ہوا تھا. وہ اس وقت کم سن بچہ تھا. اچانک وہ گھوڑا اچھلنے لگا. میں کھڑا ہو گیا. مجھے اس وقت صرف اپنے بیٹے یحییٰ کے متعلق تشویش تھی. پھر گھوڑا پرسکون ہو گیا اور میں نے وہ سورت پڑھنی شروع کر دی. گھوڑا پھر اچھلنے لگا. میں پھر کھڑا ہو گیا اور مجھے صرف اپنے بیٹے یحییٰ کی فکر تھی. میں نے پھر پڑھنا شروع کیا اور گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کیا. اچانک میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک سائبان کی طرح کوئی چیز اتر رہی ہے جس میں روشن چراغ ہے. میں خوفزدہ ہوا اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا. آپ نے فرمایا اے ابو یحییٰ پڑھو. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے پڑھا تو گھوڑا اچھلنے لگا اور مجھے اپنے بیٹے کی فکر تھی. آپ نے فرمایا اے ابن حذیر پڑھو. وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر سائبان کی مثل کوئی چیز تھی اور اس میں چراغ روشن تھے. میں خوفزدہ ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ فرشتے ہیں جو تمہاری آواز کی وجہ سے قریب آئے. اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو لوگ ان کو دیکھ لیتے. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ وہ ان کے بارے میں صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رات کو ان کے گھر میں روشن چراغ جلتے ہوئے دیکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بقرہ پڑھتے ہوں گے، سورہ بقرہ. آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواباً کہا کہ جی ہاں میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں. کہنے کا پھر اسی طرح ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ صدقہ کی کھجوروں کی حفاظت کر رہے تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ہاتھ کھجوریں لے رہا ہے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا اس کو پکڑنا چاہتے ہو تو یہ کہو سبحان ہے وہ ذات جس نے تجھ کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ناگاہ وہ ایک جن تھا جو میرے سامنے کھڑا ہوا تھا. میں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آؤں. اس نے کہا میں نے فقراء جن کے لیے یہ کھجوریں لی تھیں اور میں دوبارہ ہرگز نہیں آؤں گا.
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ پھر آیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کیا، آپ نے فرمایا تم اس کو پکڑنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہنا سبحان ہے وہ جس نے تجھ کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا۔ پھر دوبارہ جب میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جانے لگا تو اس نے عہد کیا کہ وہ آئندہ نہیں آئے گا۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا تو میں نے انہی کلمات کی برکت سے اس کو پکڑا اور کہا کہ تم مجھ سے عہد کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو اور پھر آ جاتے ہو، اس دفعہ میں تم کو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اگر تم وہ کلمات پڑھ لو تو کوئی مذکر یا مؤنث جن تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا ہر صبح اور شام کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم ان کلمات آیت الکرسی کی یہی تاثیر ہے۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑی آیت جو ہے آیت تداین، پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت تداین ہے، وہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں وہ آیت ہے جو آیتوں کی سردار ہے، آیات کی سردار، آیت الکرسی۔ پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ عرش کے نیچے سے خاص ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا، وہ یہ صورت لے کر آئے تو فرشتہ۔ پھر اس حوالے سے یہ ہے کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر نعیمی کے اندر ایک واقعہ بیان کیا، واقعہ نہیں بلکہ انہوں نے ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو یا کسی بچے کو چیچک ہو جائے، چیچک دانے نکل آئے پورے جسم کے اوپر، اس کا علاج یہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ شخص کھانا تیار کرے، میٹھا کھانا، حلوہ، میٹھا کھانا تیار کرے اور نہار منہ خود بھی، پڑھنے والا بھی اور جس کو چیچک نکلی ہے وہ بھی، اور پھر اس جس کو چیچک نکلی ہے اس کے سامنے بیٹھے اور کسی فقیر کو بلائے، گداگر کو، فقیر کو بلائے، اسے کہے کہ جب تک میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو جب تک میں پڑھتا رہوں تم نے کھاتے رہنا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ آہستہ کھائے، فقیر آہستہ آہستہ کر کے کھانا کھائے وہ، اور وہ اس طرح سورہ بقرہ پوری پڑھ لیں کہ پوری پڑھنے تک وہ فقیر کا کھانا، جب وہ سورہ بقرہ ختم ہو ادھر اس فقیر کا کھانا ختم ہو، اس طرح آہستہ کھائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کھا لینے کے بعد اس کو جب وہ کھانا کھلا دے اور صدقہ کر دے، اس کا فائدہ انہوں نے کہا یہ ہے کہ اس کے بعد اس بچے کا مچک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس گھر میں کبھی چیچک داخل نہیں ہوگی، وہ بیماری کبھی داخل نہیں ہوگی۔ یہ علاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ تفسیر خزائن العرفان بیان کیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے بے شمار فوائد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ یہ صورت ہے کہ قیامت کے دن یہ شفاعت کرے گی اپنے پڑھنے والے کی۔ اور روایت میں آتا ہے، تفسیر در منصور کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام جو راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ عام طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی فوت ہو جاتا، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی قبر پر 10 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 10 آیتیں ضرور پڑھا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی اللہ حضور عقائد جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بشمار اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ناگہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔
ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، ان میں سے آپ جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا مصداق مل جائے گا۔ پھر ایک یہ بھی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی نماز میں۔ جب وہ فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے ایسی سورت تلاوت کی ہے کہ جس کے اندر اسم اعظم ہے، کہ اس اسم اعظم کے توفیل جو دعا بھی مانگی جائے اللہ پاک اس کو فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ حضور کون سی اسم اعظم کون سا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے بتا دیا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس میں پھر تمہارا بھی نقصان ہوگا، تو پھر کوئی ایسی دعا مانگ لو گے جس سے تمہیں بھی نقصان ہوگا اور مجھے بھی نقصان ہوگا۔ اور آیت الکرسی سورت کے اندر جو اللہ پاک نے نازل کیے ہیں اس کی اپنی بڑی فضیلت ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی کے اتنے فوائد ہیں کہ یہ کوئی شخص جب سفر پہ جائے اور 7 بار آیت الکرسی پڑھ لے، مطلب یہ میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص 7 دفعہ سورہ یہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی مزید دیگر جو اس کی تفصیلات ہیں، یہ دیگر اس کے جو مضامین ہیں، ان میں ایک اہم وہ یہ ہے کہ جب سورہ بقرہ نازل کی گئی مدینہ منورہ میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر لینے کے بعد آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے بالمقابل پہلے جب مکہ میں تھے تو صرف مشرکین تھے، ہجرت کر جانے کے بعد وہاں پہ 4 طبقے ہو گئے تھے، 4 قومیں ہو گئی تھیں ان کی مسلمانوں کے مخالفین۔ ایک علماء نصارہ عیسائی، ایک علماء یہود، ایک مشرکین جو ویسے ہی جاہل تھے، اور تیسرا طبقہ تھا منافقین کا، چوتھا طبقہ تھا منافقین کا۔ یہ 4 طبقے تھے کہ جن کے شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے اس صورت کو نازل کیا گیا، اور اس صورت میں ان 4 کے حوالے سے ذکر کیا گیا، ان 4 کے شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس صورت کے اندر۔ باقی دیگر جو مضامین ہیں ان کی ابھی ضرورت نہیں، ان میں سے اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہی ہے۔ اس کا نام بقرہ صرف اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ اس کو سورہ بقرہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی سورت کا نام لیں تو اس کا اتنا ذکر کریں کہ اس کے اندر ایسی سورت جس کے اندر بقرہ کا ذکر کیا گیا ہے، یا سورہ آل عمران کا نام لیں تو کہیں کہ ایسی سورت جس کے اندر آل عمران کا ذکر کیا گیا۔ دونوں طریقوں سے ذکر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، دونوں جائز ہیں، کوئی بھی طریقہ اب ممنوع نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم صورتوں کی تکریم اور تعظیم کا کتنا خیال رکھتے تھے، کہ سرکار نے جب سنا کہ یہود و نصارہ مذاق اڑاتے ہیں سورت کا بقرہ نام رکھنے کی وجہ سے، تو سرکار نے نام لینے سے منع فرما دیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس صورت کی تعظیم اور صورتوں کی، پھر اس کے اندر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی صورت کی قسم کھاتے ہیں کسی صورت کی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پھر اس صورت کی ہر آیت کی قسم کھا لی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ اس قسم کو پورا کرے یا نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے، نے صورت کی قسم کھائی، لیکن اگر کسی شخص نے قرآن کی قسم کھائی ہے تو وہ اس کو پورا کرنا ہے۔ صورت کی قسم کھائی ہے ایک حصے کی، تو وہ اس میں مذائقہ نہیں ہو، پورا کرے قسم کو یا نہ کرے، کوئی مذائقہ نہیں۔
آج ہم نے سورہ بقرہ کے صرف فضائل کا ذکر کیا ہے، اور کل یا اگلے ہفتے کو انشاءاللہ عزیز ہم سورہ بقرہ کی باقاعدہ الف لام میم سے اس کا آغاز کریں گے، اور مفسرین جو بیان کرتے ہیں ہم تو اسی کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ عزیز۔ اللہ پاک ہمارے ہاتھ پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ اس کی تلاوت کے ساتھ ہمارے دل بھی آباد ہوتے ہیں، ہماری علمیں بھی آباد ہوتی ہیں، اور جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے۔ کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ سرکار نے فرمایا کہ جس گھر میں اس کو قرآن یعنی سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا ترک کرنا حسرت ہے۔ اللہ پاک ہمیں حسرت سے محفوظ رکھے اور برکت عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ کہتے ہوئے سرکار متی کہتے ہوئے سرکار اور سن کے سرکار مدینہ کی ولادت کی خبر سن کے سرکار مدینہ کی ولادت کی خبر ہر گناہگار پکارا میرے غم گناہگار پکارا میرے غم امتی کہتے ہوئے سرکار فرش والوں کے مقدر
فرش والوں کے مقدر کا ستارہ چمکا شور اٹھا غریبوں کے مددگار آئے شور اٹھا غریبوں کے مددگار آئے امتی امتی کہتے ہوئے سرکار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا اله العالمين يا رحمن الرحيم يا مالك القدوس يا الله يا غفور الرحيم ہمارا آنا یہاں بیٹھنے کی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین کی خطا کو لفظ ہوئی اس کو درگزر فرما الہ العالمین تو بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے مولا بڑا غفور ہے مولا تیری ذات تیری صفات سب لامتناہی واجب وجود ہے الہ العالمین ہم بندے عاجز بندے مولا محدود بندے ہیں ہم ہماری ذات ہماری ہر شے الہ العالمین تیری دی تیری عطا کی ہوئی ہے مولا مولا تو بڑا کریم ہے مولا مولا تو قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کل من عند اللہ ہر شے اللہ ہی کی طرف سے ہے الہ العالمین ہر شے کا تو مختار ہے ہر شے کو تو جانتا ہے الہ العالمین ہم پر اپنے کرم کی نظر کر مولا اپنے فضل کی نظر کر مولا اپنے عدل کی نظر نہ کر مولا ہم اس قابل نہیں مولا کہ تیرے عدل کو ہم برداشت کر سکیں الہ العالمین ہم تیرے عدل کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے الہ العالمین تو فضل عطا فرما اپنا فضل کر مولا اپنا کرم کر دے مولا اپنی بخشیں عطا کر دے مولا مولا یہاں جو بھی نشست ہوئی جو بھی کام خیر ہوا مولا تیرے اور تیرے حبیب کی رضا کی خاطر ہوگا مولا اس کو اپنے حبیب اپنی رضا میں لکھ لے مولا اس کو قبول عطا فرما الہ العالمین اس کو قبولیت عطا فرما دے الہ العالمین تو بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے مولا ہمارا آنا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین جن لوگوں نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے دام میں در میں سخن مولا گھر بار میں مال اولاد میں ان کی برکت عطا فرما مشکل آسان فرما غیب سے ان کی مدد فرما الہ العالمین کو استقامت عطا فرما دے الہ العالمین کے علم عمل میں برکت عطا فرما دے الہ العالمین عقائد و جہاں علیہ الصلوۃ و تسلیم کے نالے پاک کے تصدق عقائد و جہاں علیہ الصلوۃ و تسلیم کی امت کی خیر فرما دے جو لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما دے بیمار ہیں کامل عاجلہ عطا فرما دے بے روزگار کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما الہ العالمین محترم سعید صاحب ان کے مسئلے کو حل فرما دے غیب سے ان کی مدد فرما الہ العالمین اور جو لوگ بھی پریشان حال ہیں مولا جنہوں نے دعا کے لیے کہا الہ العالمین کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول ان کی مشکلیں آسان فرما دے الہ العالمین جو لوگ بھی رقامے کے مسائل سے دوچار ہیں ان کے مسائل کو حل فرما دے الہ العالمین عقائد و جہاں علیہ الصلوۃ و تسلیم کی امت کو حضور کی محبت میں متحد فرما دے عقائد و جہاں علیہ الصلوۃ و تسلیم کی امت کو پھر سے نشت ثانیہ عطا فرما سرکار کی امت کو پھر سے بلندی عروج عطا فرما الہ العالمین عقائد و جہاں علیہ الصلوۃ و تسلیم کے نعرے میں پاک حضور شیخ الاسلام کو صحت والی عمر خضر عطا فرما جمیع علماء و مشائخ اسلام کو صحت والی عمر خضر عطا فرما سب کا سایہ ہم تادیر قائم رکھ سب کو مولا تادیر قائم رکھ مولا سب کو عمر خضر عطا فرما دے الہ العالمین تو بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے مولا ہمارا آنا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما پاکستان کی خیر فرما کویت کی خیر فرما دے الہ العالمین پاکستانیوں پر مصائب کا مولا پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں الہ العالمین مشکلات ان کی پر دن بڑھتی جا رہی ہے الہ العالمین ان مشکلات سے نجات عطا فرما الہ العالمین پاکستان کی خیر فرما دے پاکستان کی خیر فرما دے الہ العالمین پاکستان کی خیر فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور رشید قاسم سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم
ساڑھے تین رہے محمد اصغر ایسے محمد اصغر حاجی نہ آتے نام حاجی ہے محمد اصغر نام نہیں ہوتا کہ محمد ہوئے تو اصغر ہوئے محبت ہے کوئی ایسی گل نہیں محمد اکبر ہو جائے تو کوئی بات نہیں